بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نور الایضاح مع مراک الفلاح جو کہ فقہ کی کتاب ہے، یہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کتاب الطہارت سے لے کر عن الجسدی تک پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، اور آج ہم جتنا پڑھیں گے تو یوں سمجھیں کہ جو پانی کی 5 اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں سے 3 اقسام آج مکمل ہو جائیں گی۔ کچھ اس میں تفصیل بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں ولا یجوز۔ ولا یجوز ولا یجوز بماء شجر و ثمر۔ ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقتہ وسیلانہ ولا یضر تغیر اوصافہ کلها بجامد کزعفران وفاکہۃ وورق شجر۔ والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط، کاللبن لہ اللون والطعم ولا رائحۃ لہ، وبظہور وصفین من مائع لہ ثلاثۃ، کالخل۔ والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف لہ، کالماء المستعمل وماء الورد منقطع الرائحۃ، تکون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعکسہ جاز۔ یہاں تک عبارت ہو گئی۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ لفظی ترجمہ کرنے کے بعد پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ ولا یجوز سے ہم نے شروع کیا تھا، تو یہ بات ہو رہی ہے وضو اور غسل کی، کہ وضو اور غسل صرف مائع مطلق سے جائز ہیں۔ جو مائع مطلق نہیں ہے اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتے۔ تو ولا یجوز سے یہ بتا رہے ہیں کہ اور وضو اور غسل جائز نہیں ہے، کس سے؟ بماء، ہم لفظی ترجمہ کریں گے، بماء شجر، درخت کے پانی سے، و ثمر، اور پھل کے پانی سے، ولو اگرچہ خرجا وہ پانی نکلے، بنفسہ خود بخود، من غیر عصر نچوڑے بغیر نچوڑے، فی الازہر صحیح قول میں، اظہر قول میں، ولا اور وضو غسل جائز نہیں ہے، بماء ایسے پانی سے، زالا ختم ہو گئی ہو، طبعہ اس پانی کی طبیعت، بالطبخ پکانے کی وجہ سے، او یا
بغلبۃ غیرہ علیہ، اس پانی پر اس پانی کے علاوہ دوسری چیز کے غالب آنے کی وجہ سے، والغلبۃ اور غلبہ ہوتا ہے فی میں، مخالطتی ملنے والی، جو مل جائے، الجامداتی جامد چیزیں، ٹھوس چیزیں، جمی ہوئی چیزیں، باخراجی نکالنے سے، الماء پانی، عن سے رکت ہی پانی کی رکت، وسیلان ہی اور پانی کا بہہ جانا، بہاؤ، ولا یضر اور نقصان دہ نہیں ہے، تغیر بدل جانا، اوصاف ہی اس پانی کے اوصاف، کلھا تمام، بجامد جامد چیز کی وجہ سے، کا زعفران جیسا کہ زعفران ہے، وفاکہۃ اور پھل، وورق شجر اور درخت کے پتے، والغلبۃ اور غلبہ فی میں، المائعات بہنے والی چیزیں، بظہور ظاہر ہونے کی وجہ سے، وصف واحد ایک وصف، من مائع من سے، مائع بہنے والی کوئی چیز، لہو اس کے لیے، وصفانی دو وصف ہوں، فقط صرف، کل لبنی جیسا کہ دودھ، لہو اس کے لیے، اللون رنگ ہے، والطعم اور ذائقہ ہے، ولا اور نہیں ہے، رائحۃ بو، لہو اس کے لیے، وبظہوری اور ظاہر ہونے کی وجہ سے، وصفین دو وصف، من سے مائع کوئی بہنے والی چیز، لہو اس کے لیے، ثلاثۃ تین ہوں، کالخل جیسا کہ سرکہ، والغلبۃ اور غلبہ ہے فی میں، المائعی بہنے والی چیز، الذی وہ جو، لا وصف نہیں ہوتا، لہو وصف نہ ہو، لہو جس کا، کالماء جیسا کہ، کالماء المستعمل جیسا کہ ماء مستعمل ہے، وماء الورد اور گلاب کے پھول کا پانی، المنقطع ختم ہو گئی ہو، الرائحۃ جس کی خوشبو، جس کی بو، تکون وہ غلبہ ہوتا ہے، بالوزن وزن کے ساتھ، فإن پس اگر، اختلطا مل جائیں، رطلانی دو رطل، من الماء من سے، الماء المستعمل ماء مستعمل کے، برطل ایک رطل، من سے، المطلق ماء مطلق کا، ماء مطلق میں، لا یجوز جائز نہیں ہے، بہ اس پانی سے، الوضوء وضو، وبعکسہ اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، جازا تو پھر وضو بھی جائز ہے اور غسل بھی جائز ہے۔ یہاں تک تو ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا، اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا یجوز سے با محاورہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ، اور وضو اور غسل جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی سے، ولو خرج اگرچہ وہ پانی نکلے، بنفس ہی خود بخود، من غیر عصر بغیر نچوڑے، فی الازہری ظاہر قول میں، صحیح قول میں، جس پر فتویٰ ہے اس قول میں، اس حکم میں، ولا بماء اور وضو اور غسل جائز نہیں ہے ایسے پانی کے ساتھ، زال طبعہ جس کی طبیعت ختم ہو چکی ہو، بالطبخی پکانے کی وجہ سے، او بغلبۃ غیرہ علیہ یا پانی پر پانی کے علاوہ دوسری چیز کے غالب آنے کی وجہ سے، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات اور غلبہ جمی ہوئی چیزوں کے ملنے کی صورت میں غلبہ ہوتا ہے، باخراج الماء عن رکتہ و سیلانہ پانی کو نکالنے سے اس کی رکت اور بہاؤ سے، ولا یضر تغیر اور نقصان دہ نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا، تغیر اوصافہ پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا، کلھا تمام، بجامد جامد چیز کے ملنے کی وجہ سے، جامد چیز کی وجہ سے، کا زعفران جیسے کہ زعفران ہے،
وفاکہۃ اور جیسا کہ پھل ہے، وورق شجر اور جیسا کہ درخت کے پتے ہوتے ہیں، والغلبۃ فی المائعات اور بہنے والی چیزوں میں غلبہ کب ہوگا؟ بظہور وصف واحد، ایک وصف کے ظاہر ہونے کی وجہ سے بہنے والی چیزوں میں غلبہ ہو جائے گا۔ من مائع، ایسی بہنے والی چیز، لہو وصفان، جس کے دو وصف ہوں۔ وصف اوصاف تین ہوتے ہیں، رنگ ہے، ذائقہ ہے، بو ہے۔ تو جس چیز بہنے والی چیز کے دو وصف ہوں تو ایک وصف اگر ظاہر ہو گیا تو پھر اس چیز کا غلبہ ہو گیا تو پھر ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتے۔ فقط کاللبن، جیسا کہ دودھ ہے، لہ اللون والطعم، دودھ کا رنگ بھی ہوتا ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے، ولا رائحۃ لہ، لیکن دودھ کی بو نہیں ہوتی۔ وبظہور وصفین، اور دو وصفوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، من مائع، ایسے بہنے والی چیز سے، لہو ثلاثۃ، جس کے تین اوصاف ہوں، کالخل، جیسا کہ سرکہ ہے، والغلبۃ فی المائع الذی، اور غلبہ ہوتا ہے فی المائع، ایسی بہنے والی چیز میں، الذی، جو لا وصف لہ، جس کا کوئی وصف نہ ہو، کالماء المستعمل، جیسا کہ ماء مستعمل ہے۔ ماء مستعمل کا کوئی وصف نہیں ہوتا، ماء مستعمل کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کوئی بو نہیں ہوتی۔ وماء الورد المنقطع الرائحۃ، اور گلاب کے پھول کا پانی جس کی بو ختم ہو چکی ہو، اس کا بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کوئی بو نہیں ہوتی، تو پھر اس میں غلبہ کیسے ہوگا؟ تکون بالوزن، وزن کے ساتھ پھر غلبہ ہوتا ہے۔ فإن اختلط، پس اگر مل جائیں، رطلان، دو رطل، من الماء المستعمل، ماء مستعمل کے دو رطل اگر مل جائیں، برطل من المطلق، ماء مطلق کے ایک رطل میں دو رطل مل جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یجوز بہ الوضوء، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ جب وضو جائز نہیں ہے تو پھر غسل بھی جائز نہیں ہوگا۔ وبعکسہ جاز، اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، یعنی دو رطل ماء مطلق کے ہو جائیں، ایک رطل ماء مستعمل کا ہو جائے، تو پھر اس سے وضو بھی جائز ہے اور غسل بھی جائز ہے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے ولا یجوز سے بتا رہے ہیں کہ وضو اور غسل ماء مطلق سے کیا جاتا ہے۔ ماء مطلق کون سا ہے؟ وہ پانی ہوتا ہے، ماء مطلق وہ پانی ہے کہ جو زمین سے موٹر کے ذریعے نکلتا ہے یا ہتھی والے نلکے سے گیرنے کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس کو ماء مطلق کہا جاتا ہے۔ یا جو یہ لائن میں جو ہے یہ پانی آتا ہے، لائن میں پانی آتا ہے اور موٹریں چلا کر اس پانی کو بھرا جاتا ہے، تو وہ بھی ماء مطلق ہے۔ تو وضو اور غسل تو صرف ماء مطلق سے ہو سکتے ہیں۔ جو ماء مطلق نہیں رہے گا تو پھر اس سے وضو اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو ولا یجوز سے یہ بتا رہے ہیں کہ وضو اور غسل جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی سے۔ اب درخت سے بھی پانی نکلتا ہے، جیسے کیلے کا درخت ہے، کیلے کے درخت سے اگر پانی نکل آیا تو پھر اس کو اب پانی تو کوئی نہیں کہے گا، کہیں گے بھئی یہ تو درخت سے نکلا ہوا ایک رس ہے، تو لہذا جب وہ رس ہے اس کو پانی نہیں کہا جا سکتا، تو وہ ماء مطلق نہ رہا۔ جب ماء مطلق نہیں رہا تو پھر اسے وضو بھی نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر پھل سے پانی نکلے، جیسے تربوز ہے، تربوز سے بھی پانی نکلتا ہے، تو اب جب تربوز سے نکل رہا ہے اس کو پانی تو کوئی نہیں کہتا، اس کو تو رس کہا جاتا ہے کہ یہ تربوز کا شربت ہے، تربوز کا رس ہے، عرق ہے۔ تو جب اس کو کوئی پانی ہی نہیں نہیں کہا جا سکتا، تو پھر وہ ماء مطلق بھی نہیں۔ تو جب ماء مطلق نہیں ہے تو پھر اس سے وضو اور غسل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو درخت اور پھل کے پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتے۔ اب درخت اور پھل کا جو پانی ہے اس کے نکلنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نکالا جائے پانی، اگر پانی نکالا جائے تب بھی اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ ولو خرج بنفسہ سے بتا رہے ہیں کہ اگر
اگرچہ درخت اور پھل سے پانی خود بخود نکل آئے، کسی نے نکالا نہیں ہے لیکن خود بخود نکلا، تو پھر اس پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتے، من غیر اثر، بغیر نچوڑے۔ فی الازہری سے معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں اقوال اور بھی ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے، جس پر فتویٰ ہے، تو وہ یہی ہے کہ درخت اور پھل کے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر فی الازہری استعمال کیا گیا۔ ولا بماء زال طبعہ بطبخ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اور ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں ہے جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہو۔ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کی طبیعت دو ہیں، ایک تو ہے پانی کا پتلا ہونا، دوسرا ہے پانی کا بہہ جانا، یہ دو طبیعتیں ہیں پانی کی۔ تو پانی کی طبیعت ہی ختم ہو جائے پکانے کی وجہ سے، تو پھر وہ پانی مائع مطلق تو نہ رہا۔ جب وہ پانی مائع مطلق ہی نہیں رہا تو وضو غسل تو مائع مطلق سے ہوتے ہیں، تو جب ایسا پانی پکانے کی وجہ سے جو مائع مطلق نہیں رہتا، تو پھر ایسے وضو سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتے۔ تو اب پانی کو کیسے پکایا جائے گا؟ دیکھیں، پانی کے اندر کسی چیز کو ڈال دیا، جیسے چنے ہیں یا لوبیا ہے یا کوئی چیز ایسی ڈال دی، اس کو پکا لیا۔ اب پکانے کی وجہ سے اس کی پانی کی طبیعت ختم ہو گئی، یعنی اس کا پتلا پن جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ بہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کا جو سیلان ہے وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب وہ مائع مطلق نہیں رہا، تو ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتے۔ او بغلبۃ غیرہ علیہ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانی میں کوئی چیز ڈالی، مثال کے طور پر شربت ڈالا، تو اب پانی کے اندر شربت جب ڈالا ہے تو اب شربت یہ ایک دوسری چیز ہو گئی، تو یہ شربت اگر پانی سے زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے شربت غالب آ گیا، تو اب جب شربت پانی پر غالب آ گیا تو اب اس صورت میں بھی وہ مائع مطلق نہ رہا، جب وہ مائع مطلق نہ رہا تو پھر اس سے وضو اور غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو او بغلبۃ غیرہ علیہ، اس کا یہی مطلب ہے، شربت ڈال لیں یا کسی اور کوئی ایسی چیز ڈال لیں جو پانی پر غالب آ جائے، وہ زیادہ ہو جائے، پانی کم ہو جائے، تو پھر ایسی چیز سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھوس ہوتی ہیں، جیسے مٹی ہے یا ڈھیلا ہے، آٹا ہے، ستو ہے، یہ ٹھوس چیزیں ہیں، یہ جمی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگر پانی میں مل جائیں، اور پانی میں ملنے کی جب پانی کے اندر یہ مل جائیں گے تو ظاہر ہے پانی کی جو دو طبیعتیں ہیں اس کو ختم کر دیں گی۔ جب یہ ٹھوس چیزیں پانی میں مل جائیں گی تو پانی جو پہلے پتلا تھا اب پتلا نہیں رہے گا، پہلے بہنے والا تھا اب بہنے والا نہیں رہے گا۔ تو جامد چیزیں جب پانی کے اندر مل جائیں گی اور پانی کے پتلے پن کو ختم کریں گی، پانی کے بہاؤ کو ختم کر دیں گی، تو اب پھر یہ مائع مطلق نہیں رہے گا۔ جب مائع مطلق نہیں رہے گا تو پھر وضو اور غسل بھی ایسے پانی سے نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں تک وسیلانہ تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے بتا رہے ہیں ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پانی کے اندر پہلے تو تھا کہ پانی کے اندر جمی ہوئی چیزیں اتنی مل جائیں کہ پانی کا جو پتلا پن ہے وہ بھی نہ رہے، اس کا پانی بہہ بھی نہ سکے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے پانی سے وضو غسل جائز نہیں ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کے اندر اگر یہ جمی ہوئی چیز تھوڑی اگر مل جائے، تھوڑی سی ملی ہو، اور تھوڑی چیز ملنے کی وجہ سے اگر پانی کے اوصاف، پانی کے 3 اوصاف ہیں، رنگ ہے، ذائقہ ہے، بو ہے، یہ تینوں اوصاف ہی بدل جائیں اور وہ جمی ہوئی چیز تھوڑی ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اوصاف کا بدل جانا یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ایسے پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے دریا کا پانی ہے،
اب دریا کے پانی میں تھوڑی تھوڑی ریت بھی ہوتی ہے، مٹی کلر کا پانی ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ مٹی ملی ہوتی ہے، ریت ملی ہوتی ہے، لیکن ریت کے ملنے کے باوجود، مٹی کے ملنے کے باوجود وہ پانی پتلا بھی ہوتا ہے اور بہتا بھی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر جمی ہوئی چیزیں ہوں تھوڑی، یہ پانی کے اندر مل جائیں، لیکن یہ چیزیں پانی کے پتلے پن کو ختم نہ کریں اور پانی کے بہاؤ کو بھی ختم نہ کریں، پھر تو ایسا پانی مائع مطلق ہے، اور ایسے پانی سے وضو اور غسل بھی جائز ہے۔ اور اگر جامد چیزیں، جمی ہوئی چیزیں اتنی مل جائیں کہ پانی کا پتلا پن بھی ختم ہو جائے، پانی بہہ بھی نہ سکے، تو پھر ایسے پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتے۔ مثال دے رہے ہیں کا زعفران، جیسا کہ زعفران ہے۔ زعفران کیا چیز ہوتی ہے؟ زعفران ایک بہت ہی خوشبودار زرد کلر کا ایک پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھول اگر پانی کے اندر چلا گیا، اور ظاہر یہ پیلا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، اور پانی کے اندر جب یہ جائے گا تو پانی بھی زرد ہو جائے گا، تو اب زرد ہونے کے باوجود اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تھوڑا سا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود پانی پتلا بھی ہوگا اور پانی بہنے والا بھی ہوگا، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وفاقیہ، اس سے مراد پھل ہے، اور پھل میں کھجور بھی آتی ہے، کھجور بھی ہے پھل میں، اور چیزیں بھی جو پھل استعمال ہوتے ہیں، یہ اگر تھوڑے سے مل جائیں پانی کے اندر، اور پانی پتلا ہے اور پانی بہتا بھی ہے، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال دینے ورق شجرن، یعنی درخت کے پتے، تو درخت کے پتے بھی اگر پانی کے اندر گر جاتے ہیں اور گرنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل دیتے ہیں، یعنی وہ پانی کا رنگ، ذائقہ، بو، یہ تینوں چیزیں پانی کی بدل چکی ہیں، پھر بھی پانی کے اندر بہاؤ بھی ہوتا ہے، پانی پتلا بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان چیزوں کے گرنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں والغلبۃ فی المائعات، پہلے یہ بتا رہے تھے کہ پانی کے اندر جمی ہوئی چیزیں مل جائیں تو پھر کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کے اندر بہنے والی چیزیں مل جائیں تو پھر اب کیا حکم ہوگا۔ بہنے والی چیزوں سے مراد جیسے دودھ ہے، دودھ بہنے والی چیز ہے، یہ اگر پانی کے اندر مل جائے تو پھر کیا ایسے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے۔ یا سرکہ ہے، سرکہ بھی بہنے والی چیز ہے، تو اگر سرکہ پانی کے اندر چلا گیا تو کیا ایسے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ تو والغلبۃ فی المائعات، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بہنے والی چیز کہ جو پانی کے اندر چلی گئی اور اس بہنے والی چیز کا ایک وصف ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، تو ایک وصف یعنی ایسی بہنے والی چیز ہے جس کے ہیں ہی دو وصف، جیسے دودھ ہے، یہاں سے بتا رہے ہیں جیسے دودھ ہے، کل لبن، جیسے دودھ کے دو وصف ہوتے ہیں، تین نہیں ہوتے، دو وصف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا رنگ، ایک ہوتا ہے ذائقہ۔ اب یہ دودھ جو ہے یہ دو وصف والی چیز ہے، یہ اگر پانی کے اندر چلی گئی اور دودھ کا ایک وصف پانی کے اندر سے ظاہر ہو گیا، یعنی یا تو ذائقہ دودھ کا آنے لگتا ہے یا دودھ کی بو تو ہوتے نہیں دودھ کی، دودھ کا رنگ ہے یا ذائقہ ہے، تو ان دونوں میں سے ایک چیز، ایک وصف ظاہر ہو گیا، تو اب ایسا پانی پھر مائع مطلق نہیں رہے گا۔ تو پھر جب یہ مائع مطلق ہی نہیں ہے تو ایسے پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ میں دوبارہ سمجھا دوں، دودھ اگر پانی کے اندر اتنا چلا گیا کہ اب اس پانی سے دودھ کا رنگ ظاہر ہو گیا یا دودھ کا ذائقہ ظاہر ہو گیا، ان دونوں میں سے ایک وصف اگر ظاہر ہو گیا تو پھر اب اس پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ مائع مطلق نہیں رہے گا۔ مائع مطلق نہیں رہے گا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، اور دودھ کا جو ہے وہ بو دودھ کی نہیں ہوتی۔ وَبِظُہُورِ وصفین، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں
کہ ایسی چیز جس کے 3 اوصاف ہوں، جیسے کالخلی، جیسا کہ سرکہ ہے، وبظہور وصفین مما لہ ثلاثۃ کالخلی، جیسا کہ سرکہ کے 3 اوصاف ہوتے ہیں۔ رنگ، سرکہ کے اندر رنگ بھی ہوتا ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے، بو بھی ہوتی ہے، اور اگر سرکہ پانی کے اندر چلا گیا اور سرکہ کے 2 وصف پانی کے اندر ظاہر ہو گئے، رنگ اور ذائقہ ظاہر ہو گیا یا رنگ اور بو ظاہر ہو گیا، 2 وصف اگر ظاہر ہو گئے پانی کے اندر، تو اب پھر ایسے پانی کو مائع مطلق نہیں کہا جائے گا۔ تو جب مائع مطلق نہیں کہا جائے گا تو پھر ایسے پانی سے وضو اور غسل بھی نہیں ہوں گے۔ والغلبۃ فی الماء، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں بھئی ایسی بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو، جس کی کوئی بو ہی نہ ہو، جس کا کوئی رنگ ہی نہ ہو، ایسی چیز اگر پانی میں مل جائے تو پھر کیا حکم ہے، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو والغلبۃ سے یہ بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ جمی ہوئی چیزیں پانی کے اندر چلی جائیں تو کیا حکم ہے، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ بہنے والی چیزیں پانی کے اندر چلی جائیں تو کیا حکم ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بہنے والی چیز جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے، بو نہیں ہے، وہ اگر مائع مطلق میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، چلی جائے، تو پھر اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، اور ایسی غلبہ ہو جاتا ہے ایسی چیز میں کہ جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو، ایسی چیز اگر پانی میں چلی جائے، مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کالماء المستعمل، جیسا کہ ماء مستعمل ہے، استعمال کیا گیا پانی، اس کے اندر اس کا نہ رنگ ہوتا ہے، نہ ذائقہ ہوتا ہے، نہ بو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا وماء الورد المنقطع الرائحۃ، یا گلاب کے پھول کا پانی جس کی بو ختم ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ان چیزوں کے اندر، یہ چیزیں اگر یہ تو مائع مستعمل ہے، اور یہ مائع مستعمل اگر مائع مطلق میں مل جائے تو پھر اب کیا حکم ہوگا کہ وضو غسل اس پانی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ تکون بالوزن، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اب غلبہ جو ہوگا وہ وزن کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کا وزن کیا جائے گا، کتنا پانی مائع مستعمل ہے، کتنا پانی مائع مطلق ہے۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا، اگر مائع مستعمل زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس سے وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا۔ اگر مائع مطلق زیادہ ہو گیا تو پھر اس سے وضو اور غسل دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو آگے بتا رہے ہیں فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اگر مائع مستعمل کے 2 رطل، یوں سمجھیں کہ 2 بالٹیاں، مائع مستعمل کی 2 بالٹیاں برطل من المطلق، مائع مطلق کی 1 بالٹی کے اندر ملا دی جائے، مکس کر دیا جائے، تو پھر کون سا پانی زیادہ ہوگا؟ ظاہر ہے 2 بالٹیاں مائع مستعمل کی ہیں تو وہ زیادہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں پھر اس پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ لا یجوز بہ الوضوء، تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ وبعکسہ جاز، اور یہ بتا رہے ہیں یہاں سے کہ اگر اس کا الٹ ہو جائے، یعنی 2 بالٹیاں مائع مطلق کی ہوں، 1 بالٹی مائع مستعمل کی ہو، یہ مکس ہو جائیں، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس پانی سے وضو غسل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وبعکسہ جاز، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے پانی سے اب وضو بھی ہو سکتا ہے اور غسل بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو پانی کی پیچھے جو اقسام 5 جو بتائی گئی تھیں کہ جو پانی کی 5 اقسام ہیں، ان میں سے یہاں تک 3 اقسام ابھی مکمل ہوئی ہیں، باقی والرابع سے 4تھی قسم پانی کی یہاں سے بتائی جا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔